TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کی حزب اختلاف کی جماعت کے سربراہ ایرن اوٹول کا اصرار ہے کہ کنزرویٹو کاکس ان کی قیادت میں متحد ہے۔ کنزرویٹو رہنما الیکشن میں ہار کے بعد سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی حزب اختلاف کی جماعت کے سربراہ ایرن اوٹول کا اصرار ہے کہ کنزرویٹو کاکس ان کی قیادت میں متحد ہے۔ کنزرویٹو رہنما الیکشن میں ہار کے بعد سے مشکلات کا شکار ہیں۔ مٹھی بھر فریق ثالث کی تنظیموں کا رد عمل جو کنزرویٹو وفاداروں کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا جواب ممکنہ طور پر اوٹول کے خلاف ہے۔ اوٹول کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ستمبر میں وفاقی انتخابات کی مہم کے دوران کمیونٹی نے صدمے، غصے اور نفرت کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا جب اوٹول نے تقریباً 1500 اقسام کے حملے کی طرز کے آتشی اسلحے پر لبرلز کی پابندی کو منسوخ کرنے کے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ لبرلز کے حملوں کا سامنا کرتے ہوئے اوٹول نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کریں گے، یہاں تک کہ اپنے پلیٹ فارم کے آن لائن ورژن میں ایک فٹ نوٹ بھی داخل کریں گے۔ ناقدین نے اوٹول کے کاربن کی قیمتوں کے تعین کو اپنانے اور کنزرویٹو راسخ الاعتقاد سے رہنما کی علیحدگی کی مثالوں کے طور پر ایک دہائی تک بڑے پیمانے پر خسارے کو جاری رکھنے کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ناقدین میں پارٹی کی قومی کونسل کا ایک رکن بھی شامل تھا جسے ساتھیوں نے اوٹول کو پارٹی رہنما کے طور پر واپس بلانے اور اراکین کو 2023 میں مقررہ وقت سے پہلے ان کی قیادت پر ووٹ ڈالنے کے قابل بنانے کے لیے آن لائن درخواست کی قیادت کرنے کے بعد معطل کر دیا تھا۔ کینیڈا میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ کینیڈین ڈیری کمیشن کی طرف سے فارم گیٹ کے دودھ کی قیمتوں میں 8.4% اضافے کی سفارش کے بعد اگلے سال دودھ اور ڈیری کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین ڈیری کمیشن کی طرف سے فارم گیٹ کے دودھ کی قیمتوں میں 8.4% اضافے کی سفارش کے بعد اگلے سال دودھ اور ڈیری کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ ماہرین کے مطابق دودھ کی خوردہ قیمت 10% تک بڑھ سکتی ہے، جبکہ دودھ کی مصنوعات جیسے مکھن، پنیر اور دہی کی قیمتیں 15% تک بڑھ سکتی ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایک ریکارڈ قائم کرنے والا اضافہ ہے۔ کینیڈین ڈیری کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ ڈیری فارمرز کے لیے لاگت اور آمدنی کے درمیان زیادہ توازن لانے کے لیے اس سال نسبتاً بڑے اضافے کی ضرورت تھی۔ توقع ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی منظوری اگلے ماہ صوبائی حکام سے دی جائے گی اور اس کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ دریں اثنا کمیشن جو کینیڈا میں ڈیری کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان نازک توازن کا انتظام کرتا ہے، اپنے اسٹوریج پروگراموں میں استعمال ہونے والے مکھن کی سپورٹ پرائس میں بھی 12.4% اضافہ کر رہا ہے اور دودھ کی پروسیسنگ کے اخراجات جیسے کہ پیکیجنگ میں 5% اضافے کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ صارفین پر کتنا بوجھ پڑے گا۔ فیڈرل کراؤن کارپوریشن کے مطابق زیادہ قیمت جو اضافی 6 سینٹس فی لیٹر تک پہنچتی ہے، جس کا مقصد کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کو پورا کرنے میں مدد کرنا ہے، جس میں فیڈرل کراؤن کارپوریشن کے مطابق فیڈ، توانائی اور کھاد کے بڑھتے ہوئے اخراجات شامل ہیں۔ فیڈرل کارپوریشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیداواری لاگت واقعی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور محصولات کی پیروی نہیں ہو رہی ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,01,086 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,82,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,095 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,70,325 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,07,008 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,886 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,27,472 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,510 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے
بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,25,001 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,133 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,07,120 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,192 ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ادارے پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں آئل ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایرانی دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر کو روکنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے پیچھا کرنے سمیت تصادم کے الزامات غلط ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ادارے پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں آئل ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایرانی دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر کو روکنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے پیچھا کرنے سمیت تصادم کے الزامات غلط ہیں۔ امریکی افواج نے کسی بھی ایرانی تیل بردار جہاز کو قبضے میں نہیں لیا۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ نے بحر عمان میں ایرانی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی، جس کو ایرانی فوج نے ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے اسپائی ویئر ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کو جبری جاسوسی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیلی فرم NSO گروپ کو غیر ملکی حکومتوں کو صحافیوں، ایکٹیوسٹ اور دیگر اہم افراد کی جاسوسی کا اہل بنانے کے سافٹ ویئر فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ NSO گروپ کا نام اس اینٹی فہرست میں شامل 4 کمپنیوں میں سے ایک ہے جن پر امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والی اینٹی فہرست میں چینی موبائل فون کمپنی ہواوے سمیت ایک اور اسرائیلی کمپنی کیندیرو کا نام بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے ہونے والی تحقیقات کے بعد مذکورہ اسرائیلی کمپنی کے پیگاسس اسپائی ویئر کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس سے قبل اس سافٹ ویئر کو متعدد ملکوں کی مجاز حکومتیں اور سیکیورٹی فورسز استعمال کر رہی تھیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,70,854 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,79,61,214 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 50,39,825 ہو گئیں، جبکہ 22,55,31,069 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,70,854 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,71,05,468 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,59,661 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,43,20,142 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 71,298 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 81,21,226 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,26,763 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 59,54,962 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 55ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,799 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,48,760 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔